بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا تائب ہونا۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر خبر دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد رہتا ہے۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس عابد سے صرف نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے برابر یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی تکلیف دیتا رہوں گا، حتیٰ کہ تیری موت کیوں نہ آ جائے تب تک میں تکلیف دیتا رہوں گا۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ترس آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا۔ جب اس نوجوان عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو جو ایک گنہگار پر ترس کھا رہے ہو، یہ سن کر حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلام کیا اور معزز پرسی کی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہوتا ہے اس لیے اسے سزا دے رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سمجھا شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی بڑی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس نوجوان عابد نے کہا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہ مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان عابد سے متاثر ہوئے اور کہا تم واقعی عابد ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بڑے کسی عابد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ پر چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سلام کیا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ایک دن وہ اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریب شیطانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اسی وقت ندا آئی کہ اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے، لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ لیا کہ گناہ کی طرف پہلا قدم اسی نے اٹھایا تھا۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس کیوں آ گئے؟ اگر کسی عابد کو دیکھنا ہی ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس عابد نے حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خود ہی ان بزرگ کا قصہ سنانا شروع کیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہے، ایک دن کسی نے ان سے کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اسی دن سے انہوں نے عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ جب انہیں بغیر کھائے پیے کئی دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ ان کے آمنے سامنے جمع ہو کر انہیں شہد فراہم کریں، چنانچہ وہ وہی شہد استعمال کرتے ہیں۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان درویشوں سے نہایت متاثر ہوئے اور ارادہ کیا کہ وہ بھی اسی وقت عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس دوران حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جب پہاڑی سے نیچے تشریف لائے تو ایک پرندے کو دیکھا جو اندھا تھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو نہ جانے رزق کہاں سے مہیا ہوتا ہوگا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی جس میں سے سونے کی پیالی نکلا جس میں سے تیل بھرے ہوئے تھے۔ اس پرندے نے تھوڑی سی زمین اور کھودی تو اس میں سے چاندی کی پیالی نکلا جس میں گلاب کا عرق موجود تھا۔ چنانچہ وہ پرندہ تیل کھا گیا اور گلاب کا عرق پی لیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ پیالیاں غائب ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توکل پر کمر باندھ لی اور ایک جنگل کی راہ لی۔ جنگل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پرانے دوست مل گئے۔ اتفاق سے جنگل میں ان حضرات کو ایک خزانہ برآمد ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خزانہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس خزانے میں موجودہ ایک لوح جس پر اسماء الہی یعنی کہ خدا کا نام لکھا ہوا تھا وہ اپنے پاس رکھ لی۔ رات کو حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جنون مصری، سب میں دولت تو نے تقسیم کر دی لیکن تو نے میرا نام پسند کیا جس کے عوض میں ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کی دروازے کھول دیے ہیں۔